ہماری بچیاں ہماری بہنیں سکول میں پڑھتی ہیں. کہاں پڑھتی ہیں؟ سکول میں پڑھتی ہیں. یاد رکھیں وہ سکول میں پڑھنے کے لیے جائیں یا مدرسے میں پڑھنے کے لیے جائیں تو ان کو ٹیچر کے پاس کسی قاری کے پاس پڑھنے کی اجازت نہ دیں. کسی ٹیچر کے پاس، کسی سر کے پاس اور کسی قاری صاحب کے پاس بچی کو پڑھنے کی اجازت نہیں دیں. اگر آپ نے اجازت دی، بچی چھوٹی ہے، بچی بڑی ہے، بچی قریب البلوغت ہے، وہ قاری صاحب یا وہ اسکول کا ٹیچر چھوٹا جوان ہے یا وہ سمجھدار ہے، کسی بھی صورت میں آپ بچی کو سر کے پاس اکیلے پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے. اگر آپ نے اجازت دی، خطرہ ہوگا کہ کہیں آپ کی بچی کی عزت قاری سے داغدار نہ ہو جائے اور سکول کے ٹیچر سے بچی کی عزت برباد نہ ہو جائے. دوسرے نمبر پر آپ اپنی بچی کو، اپنی ہمشیرہ کو، وہ بچی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، خاص طور پر جب بچیاں کچھ سمجھدار ہوتی ہیں، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، سمجھدار بچی ہے، آپ اس بچی کو چیز لینے کے لیے دکان پر بھی نہیں بھیجیں گے. آپ خود چلے جائیں. کوئی چیز منگوانی ہے، آپ کی والدہ کہتی ہیں آپ خود لے آ کر چینی لے کر دیں، پتی لے کر دیں، کوئی بھی چیز ضرورت ہو، اپنی ہمشیرہ کو، اپنی چھوٹی بہن کو، اپنی بڑی بہن کو چیز لینے کے لیے دکان پر بھی نہ جانا. اور اس کے بعد گھر کے اندر بچیاں لباس پہنتی ہیں تو آپ اپنی بچیوں کو تنگ لباس نہ پہنے دیں. بچی ہو آپ کی بہن ہو تو اس کو تنگ لباس نہ پہننے دیں. اگر آپ نے تنگ لباس ان کو پہننے دیا تو گھر میں کبھی رشتہ دار، کبھی پڑوسی، کبھی دور کے، کبھی قریب والے وہ آتے ہیں، اور گھر میں بچی کبھی قریب البلوغت ہوتی ہے اور کبھی بچی بالغ ہوتی ہے. وہ جب تنگ لباس پہن کر پھر رہی ہوتی ہے تو آنکھ میں تو حیا، ہر آنکھ میں تو حیا ہوتا نہیں ہے. اگر حیا ہو بھی صحیح تب بھی شریعت نے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں حیا تھا. اتنی عرب کی کنواری عورت میں حیا نہیں تھا جتنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں حیا تھا. اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے گھر میں تشریف لے جاتے پہلے پردہ فرماتے تھے. اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. اس کے بعد بچیوں کو بعض دفعہ چھوٹی بچی ہو یا بڑی، اور اکثر چھوٹی بچیوں کو گھر کی سب فیملی کے سامنے نہلایا جاتا ہے. بچی کے کپڑے سارے اتار دیے جاتے ہیں. دیکھیں آپ وہاں بیٹھے ہیں، آپ بھائی ہیں، یا آپ وہاں بیٹھے ہیں، آپ والد ہیں، بچی کو ننگا نہلایا جا رہا ہے. تو یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا عمل کوئی بچی بڑی سمجھدار گھر کی آپ کی والدہ کر رہی ہے یا کسی کی اہلیہ کر رہی ہے تو آپ اس کو منع کر دیں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے استاد جی نے، ہمارے قاری صاحب نے، ہمارے مولانا صاحب نے یہ بیان میں ہمیں فرمایا تھا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. بچی کو شروع سے ہی کیا رکھنا ہے؟ پردے کے اندر رکھنا ہے، اور اس بات کا بھی کیا رکھنا ہے؟ وہ خیال رکھنا ہے. اس کے بعد بچیوں کو بعض دفعہ میک اپ کرایا جاتا ہے. دیکھیں بچیوں کا میک اپ اور ہوتا ہے، بڑی عورتوں کا میک اپ اور ہوتا ہے. اگر ہم نے بچیوں کو وہی میک اپ کرانا شروع کر دیا جو بڑی عورتیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا، سرخی ہے، پاؤڈر ہے، ناخن پالش ہے، اور بھی کئی قسم کی کریم ہے، یا چہرے کے اندر کوئی تغیر کرنا ہوتا ہے، اگر ہم نے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی ایسا ہی تیار کیا جس طرح سے بڑی عورتوں کو تیار کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے گھر کی چھوٹی ہماری بہن، ہماری چھوٹی بیٹی، یہ ایک عورت لگے گی. جب یہ عورت لگے گی تو یقیناً جو بھی ان کو دیکھے گا، لیکن بچیاں خوبصورت بھی ہوتی ہیں، رنگ گورا بھی ہوتا ہے، تو جو بھی ان کو دیکھے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اپنی بری نگاہ ان کے اوپر اٹھائے گا. اور پھر کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کھیت کے اندر، کسی ویرانے میں ایک بچی کی لاش ملے جس کی عزت لوٹی گئی، اور پھر اس کے بعد ماں باپ بھی یوں سمجھیے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے، وہ مر جاتے ہیں. اگرچہ وہ جسم ان کا زندہ ہوتا ہے لیکن جس کی بچی کو داغدار کیا جاتا ہے، اس کی عزت کو لوٹا جاتا ہے، اور اس بچی کی، نابالغ بچی کی، چھوٹی بچی کی لاش کو کسی جگہ پر پڑے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر جیتے جیتے بھی ماں باپ ہمیشہ مرے ہوئے کیا ہے، وہ نظر آتے ہیں. تو اس بات کا بھی کیا کرنا ہے آپ نے؟ وہ خیال رکھنا ہے.
ٹھیک ہے نا. اور ان چیزوں پر جب ہم کیا کریں گے, عمل کریں گے, ٹھیک ہے نا, تو ہماری بیٹی کی عزت, ہماری بہن کی عزت کیا ہوگی, محفوظ ہوگی. اور اگر ہم نے بالکل کھلے عام اجازت دے دی, جس طرح کہ آج ماحول معاشرے کے اندر کیا ہے وہ ہو رہا ہے, تو پھر کیا ہوگا, خطرہ ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عزتیں بھی کیا ہو جائیں, وہ برباد ہو جائیں. اس لیے آج جو اچھی بچی ہے کل کو یہی اچھی ماں بنے گی. آج جو نیک بچی ہے کل کو یہ نیک ماں بنے گی.